پاک سے کریں گے، جس کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی جناب قاری عبدالرزاق صاحب کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل والنهار صدق الله العظيم. اکابیر روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اب میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ ہمارے قومی ترانے کی تعظیم میں اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیے۔ شکریہ۔ یہ تیرے لال بکتے نہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اب میں دعوت دینا چاہوں گی الحمرا کے ایڈمنسٹریٹر جناب فہد محمد نظام صاحب کو کہ وہ جشن آزادی کے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس خوش پر مسرت موقع پر ہماری جیسا کہ بتایا گیا کہ 73ویں جشن آزادی ہے۔ میں اپنی آج کی ایک چھوٹی سی اسپیچ کا آغاز اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ حسن کردار کو اے مومن نور مجسم کر دے، حسن کردار کو اے مومن نور مجسم کر دے کہ ابلیس بھی مسلمان ہو جائے۔ ابلیس شیطان کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں بیسیکلی اقبال صاحب ہم لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم نوجوانوں کے لیے، آپ نوجوانوں کے لیے، کہ یہ ملک جو ہے یہ اب آپ لوگوں نے آ کے لے کے چلنا ہے، اور ہم کسی کا بھی دل اپنے حسن سلوک سے، اپنے حسن کردار سے جیت سکتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے آج کا، یہ بڑا ایموشنل ٹاپک ہے، اور ذرا اپنے ملک کو لے کے تو زیادہ ایموشنل ہوں میں، تو اس مرتبہ مجھے اسپیشلی کہا گیا کہ کوئی ایموشنل تقریر نہیں کرنی، لیکن کیا کریں، ایموشن آ جاتے ہیں جب پاکستان کا ذکر ہوتا ہے۔
ہم ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا. 73 سال کا ہو گیا, ابھی تک پانی کا مسئلہ, ابھی تک بجلی کا مسئلہ, کہ الیکٹرک والوں کا مسئلہ, فلانا مسئلہ. ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ کبھی ہم نے یہ سوال خود سے نہیں کیا. کوئی ہمارا لیڈر نہیں ہے. ہمارے لیڈر وہ تھے جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, جنہوں نے اپنی دولت, اپنی جائیداد, اپنا لائف سٹائل سب بدل کے رکھ دیا, اور آخر میں ان کو ایک ایمبولینس بھی نصیب نہ ہوئی. ہم لوگوں کو ان کو اپنا لیڈر بنانا چاہیے, ان کو اپنا لیڈر سمجھنا چاہیے, ان سے اپنی انسپائریشن لینی چاہیے. باقی یہ سب لیڈر آئیں گے جائیں گے, کھائیں گے پئیں گے, گھر چلے جائیں گے. ہمارا مقصد کسی کو دیکھ کے اور ٹونٹ کرنا نہیں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے اس ملک کو کیا دینا ہے. آپ لوگ اس وقت الحمدللہ ہماری ٹیم میں سب ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے, نئے لوگ ہیں. ہم لوگوں نے تو جتنا جینا تھا, جو کچھ کرنا تھا کر لیا. اب آپ لوگوں کی باری آگے کرنے کی. ہم کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے؟ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کسی عہدے پہ, کسی پوزیشن پہ, کوئی منسٹر, کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے ہونا ضروری نہیں ہے. ہم اپنے گرد صرف اصلاح کرنا شروع کریں تو وہ اصلاح بڑھتے 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 پورے ملک میں کنورٹ ہو جائے گی. ہم اپنے گرد صفائی جس میں مانے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. ہم اپنے گرد کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں. ہم اپنے گرد کے لوگوں کو ان کی پریشانیوں کو جس حد تک دور کر سکتے ہیں دور کرنا شروع کر دیں. آپ لوگ جو ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں, ہم لوگ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو الحمرہ میڈیکل سینٹر کے ساتھ منسلک ہیں, جہاں ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی تنخواہ بھی دی جاتی ہے. ہم لوگوں کو لوگوں کی مدد کرنے کا معاوضہ بھی دیا جاتا ہے, اب وہ کسی بھی صورت میں ہو. ہم لوگ اس صورت میں لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کریں, لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنا شروع کریں, تو ہم لوگ اپنا کردار اس ملک کے لیے ادا کر لیں گے. خاص طور پہ آج کے دن جو ہے ہم لوگوں کو, ہم مسلمان ہیں, کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہم لوگوں کو ان کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے لاسٹ ایئر بھی میں نے اسپیچ میں ان کو یاد رکھا تھا, اور ہم نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے. جو جس کرب سے, جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں, اب جب یہ ٹاپک نکلتا ہے تو آٹومیٹکلی ایموشنز آ جاتے ہیں. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جو زندگی وہ لوگ جی رہے ہیں, جو تکلیف وہ لوگ جی رہے ہیں. صرف ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کچھ چند دن کے لیے جو لاک ڈاؤن ہوا, جو ہمارا ملک, ہمارا شہر بند ہوا, اس میں کافی لوگوں سے ہماری بات ہوئی. لوگ کہنے لگے ہم تو پاگل ہو گئے گھر میں بیٹھ کے, بچے دیوانے ہو گئے, سب پریشان ہو گئے. ان لوگوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جو کشمیر میں ایک عرصہ ہو گیا لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے, جو کہ واقعی میں لاک ڈاؤن تھا, جس میں فوجیں باہر کھڑی ہوئی ہیں, بچوں کو نکلنے نہیں دیتی ہیں. کوئی بچہ اپنے دادا کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کے دادا کو شہید کر دیا جاتا ہے. کیا گزرے گی وہ بچہ کیا دماغ میں, اتنا سا ننھا دماغ, اس نے کیا سیکھا ہوگا, کیا سمجھا ہوگا. ہم لوگوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس انڈیپینڈنس ڈے پہ, جشن آزادی کے موقع پر, ہم ابھی پوری طرح آزاد نہیں ہوئے. ہم پوری طرح خود کو آزاد تب سمجھیں گے جب ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی آزاد دیکھیں گے, ان کو بھی ہم اسی طرح ہنستا کھیلتا دیکھیں گے جس طریقے سے ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہیں. آج کے اس موقع پر میں آخری بات کرنا چاہوں گا آپ سب سے کہ اس ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, پاکستانی بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے اب کچھ کرنے کا ٹائم ہے. ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں, ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہم کس حد تک کتنا کچھ اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں. اور جو کچھ کر سکتے ہیں, چاہے وہ 1 روپے کا ہے یا 1000 روپے کا ہے, ہم لوگ کنٹریبیوشن کریں. ہم لوگ مل کے غربت ختم کریں, ہم لوگ مل کے لوگوں کی مدد کریں, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں. جو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, جو جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, جو ہماری استطاعت ہے, اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ آپ جا کے ابھی نکلیں اور اپنی جائیداد کسی کے حوالے کر دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جس اپنی پاکٹ میں جو کچھ ہے کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کی ہیلپ کریں. یہاں پہ جو لوگ آئیں ان کی جو مدد کر سکتے ہیں, ان کو جو راحت پہنچا سکتے ہیں وہ راحت پہنچائیں. اور آخر میں یہ بات میں کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ
آپ نوجوانوں کو بار بار ہم نکلتا ہے تھوڑی سی دل میں بھی نوجوانی والی بات ہے، تو آپ نوجوانوں کے لیے میرا بس ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی مشورہ ہے کہ جاتے جاتے کچھ ایسا کر جائیں کہ زمانہ یاد رکھے یا نہ رکھے، جب ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے کھڑے ہوں تو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم اپنا حصہ ڈال کے آئیں گے، آپ کی زمین پہ ہم جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے وہ ہم کر کے آئیں گے۔ ہمارا جو مقصد تھا، آپ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ مقصد میں تھوڑا مقصد ہم پورا کر کے آئیں۔ گاڈ بلیس یو آل، اور پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ بہت خوب باتیں کی جناب فہد صاحب نے، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے روشن خیالات سے نوازا۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر شکیلہ قاضی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کے دن کے نسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی تالیوں میں مدعو کرنا چاہوں گی ڈاکٹر شکیلہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو پاکستان زندہ باد، پاکستان فائزہ باد۔ سب کے ہاتھ ہی ہوتے ہیں۔ کیا الفاظ بولوں میں اپنے وطن کے لیے؟ بے تحاشا محبت ہے، بے تحاشا پیار ہے، جان ہے ہماری۔ الفاظ بالکل نہیں مل رہے، مگر پھر بھی چند لفظ میں نے چنے ہیں وطن کی محبت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو میرا یہ وطن پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر ہے، سورہ رحمان کی تفسیر ہے، قائد و اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ ہم سب کی جان ہے، ہم سب کی آن ہے، ہم سب کی شان ہے۔ اس وطن کی قدر کرو اے مسلمانوں، ورنہ مٹ جاؤ گے۔ یہ وطن نہ رہا تو تم بھی نہ رہو گے۔ کسی کو زندگی سمجھو، کسی کو زندگی مانو۔ ایک وقت تھا، ایک قوم کی، اس کو ایک ملک کی ضرورت ہے۔ آج ملک ہے ہمارے پاس مگر قوم نہیں ہے۔ اس ملک کو قوم کی ضرورت ہے۔ ایک قوم بنیے، متحد بنیے۔ ابھی بھی ارتجاع کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اس وطن کی پائندگی کے لیے، اس وطن کی آبرو کے لیے، عزت کے لیے دعائیں کیجیے کہ اللہ اس وطن کو برائیوں سے، ہر قسم کے شر سے، آفات سے، دشمنوں سے بچائے، اور وہ ضرور سنے گا۔ اور بس یہی کہہ سکتے ہیں، آج کا دن تجدید عہد و وفا کا دن ہے۔ تو ایک عزم تو کر سکتے ہیں، ایک شروعات تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کی قدر کریں، اس ملک کی عزت کریں۔ جو عزت اس ملک نے ہمیں دی ہے اس کی عزت کریں اور اس کی شان کو بڑھائیں۔ یہی ہم کر سکتے ہیں اگر کوشش کریں تو۔ آج سے بھی یہ دن شروع ہو سکتا ہے۔ جتنی کوتاہیاں ہوئی، جتنی ہم سے غلطیاں ہوئی، اس وطن کو برباد کرنے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، صرف ہماری حکومت کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہم نے بھی بڑا خوب اس کو تباہ و برباد کیا ہے، مگر کوشش کی جا سکتی ہے دوبارہ سے اپنی کوتاہیوں کو صحیح کرنے کی۔ اللہ اس ملک کو ہر شر، ہر آفت، ہر مصیبت سے بچائے اور ہمیشہ اس کا عزیز شاد و آباد رکھے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ الفاظ سے نوازا ہمیں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے نیفرولوجسٹ ڈاکٹر شفقت وقار صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مجھے بالکل ابھی پتہ چلا ہے کہ مجھے اسپیچ کرنی ہے۔ آئی کوڈنٹ سم اپ کہ میں کیا بات کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ خوشی کے موقع پہ کچھ دل کی بات کا اظہار کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان تو زندہ باد کہا، پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ۔ لوگوں میں دو طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک اہل عقل ہوتے ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں، سمجھ استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی عقل کے سہارے گزارتے ہیں، اور ایک لوگ ہوتے ہیں جو اہل دل ہوتے ہیں اور وہ دل کی بات سنتے ہیں اور دل کی بات ہی کرتے ہیں۔
یہ سمپل ہے. مثال کے طور پہ علامہ اقبال کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو وہ اہل دل میں سے تھے. ان کے دل میں جو خیالات آتے تھے وہ ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں. اور قائد اعظم جو تھے وہ اہل عقل میں سے تھے. انہوں نے پڑھا لکھا سمجھا اور پاکستان کے لیے پوری جدوجہد کری اور اس کے بعد ہمیں پاکستان انہوں نے حاصل کر کے دیا. تو ایک تمثیلی خاکہ ہے کہ ایک جگہ پر اہل دل اور اہل عقل جو تھے وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. اہل عقل کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہیں, ہم عقل استعمال کرتے ہیں, ہماری وجہ سے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے. اور اہل دل کہتے ہیں کہ نہیں, ہم لوگ زیادہ جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں اس لیے کہ ہم دل کی بات سنتے ہیں, ہمارے دل میں سچائی کی بات آتی ہے. تو یہ معاملہ تھا اور ظاہر بات ہے کہ عقل والے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ تھے اور دل والے لوگ جو تھے وہ بہت کم تھے. تو ان لوگوں میں سے جب آپس میں میں ہو رہی تھی اور تکرار ہو رہی تھی تو اہل عقل والوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں, اہل دل والوں. تو اہل دل والوں نے کہا کہ سنتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ, سنتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ, ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں. تو یہ اہل دل والوں نے بیان کیا. لیکن لڑائی جو ہے وہ چلی جا رہی تھی اور اہل عقل والے مان نہیں رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم اپنی روش چھوڑ دو. تو اس پہ اہل دل والوں نے کہا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو یعنی عشق کے اندر جو محبت پہ چلا جاتا ہے, اب وہ چاہے ملک کی وطن کی محبت ہو, انسانوں کی محبت ہو. اب ہم لوگ بھی یہاں اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ انسانوں کی محبت کے لیے ہی سینٹر کھولا گیا, ویلفیئر سینٹر ہے جو نہ جانے کتنے سارے لوگوں کو بہت چیپ ریٹ پہ فری آف کاسٹ سروسز دے رہا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہماری فخر کی بات ہے کہ آج کے اس دور میں ہم بھی اس ویلفیئر ٹرسٹ, اس ویلفیئر سینٹر کا حصہ ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو, تو انہوں نے یہی کہا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو ہمیں تو کہنے لگے چھٹی نہیں ملے گی, ہم تو محبت کا کام کر رہے ہیں. تو لڑائی بہت زیادہ ہوگی. علامہ اقبال کو آنا پڑا بیچ میں, کیونکہ علامہ اقبال کی شخصیت جو تھی وہ ایسی شخصیت تھی کہ وہ اہل دل بھی تھے اور اہل عقل بھی تھے. ان کے اندر دونوں چیزیں بیک وقت موجود تھی. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے یہاں پہ اور یہ لوگ کیوں تمہیں تنگ کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کیا معاملہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا, میں اس وقت اہل دل میں موجود ہوں, تو میں نے کہا کہ یہ جو لوگ جو ہیں اہل عقل جو لوگ ہیں یہ سمجھ نہیں رہے ہیں, مان نہیں رہے ہیں, ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اقبال نے آ کے پھر اہل عقل والوں سے کہا, اچھا ہے دل کے ساتھ رہنے باز بانے عقل. اہل دل کے ساتھ اہل عقل والوں کو بھی رہنا چاہیے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہنے باز بانے عقل, لیکن کبھی کبھی انہیں تنہا بھی چھوڑ دیں. تو اہل دل والوں کو کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی محبت کو پروان چڑھائیں اور اپنے محبت کے جذبات کو بہتر کریں. تو یہ ایسے آپ کو روٹین شیئر میں نے سنا دیے اور اس کے آگے بھی سیریز ہے, لیکن زیادہ تر مجھے 2 منٹ ملے ہیں تو اس کو ہم یہیں روکیں گے. اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایک ویلفیئر سینٹر اس وقت میں جہاں نفسا نفسی ہے اور جہاں جو ہے لوگ صرف دولت کے پیچھے جا رہے ہیں, ہم ایک ویلفیئر سینٹر کا حصہ ہیں اور یہی ہماری سروس ہے پاکستان کی. تو انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے اور ہم لڑتے ہیں. پاکستان زندہ باد. کیا یہ ممکن ہے؟ کچھ جواب تو دیتے ہیں. ہماری آڈینس صحیح نہیں ہے. بلانا چاہوں گی آئی ڈپارٹمنٹ کے شبیر صاحب اور محترمہ اسما صاحبہ کو. کیا ہے اور تو ذرا اس محفل پہ 4 چاند لگا.
اس پرچم کے ساتھ